السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک دوست یار ہیں نواب شاہ کے، تقریباً ہمارے جو ہے نا 30-35 سال سے تعلقات ہیں ایک اچھے، اور وہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا بھٹکے ہوئے ہیں اہل تشیعوں کی طرف، تو کیا ہم ان کے ساتھ کھانا پینا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالافتاء اہل السنہ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا ایک سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا آپ کے کچھ دوست ہیں، آپ کے ان سے 30-35 سال سے تعلقات ہیں، لیکن وہ لوگ تھوڑا بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی وہ اہل تشیع کی طرف مائل ہیں، تو کیا ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ گھوم سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے عزیز محترم، شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ کے یہ دوست جو ہیں کس درجے کے ہیں، اسی کے اعتبار سے شریعت کا حکم ہوگا۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جو 30 جلد والی ہے، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 360 اور 61 پر شیعہ کی 3 قسمیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 غالی، نمبر 2 تبرعی، اور نمبر 3 رافضی۔ شیعہ کی پہلی قسم غالی وہ شیعہ ہوتے ہیں جو ضروریات دین کے منکر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کو ناقص بتائیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر ائمہ اطہار کو انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والتسلیم خواہ کسی ایک نبی سے افضل جانے وغیرہ۔ تو یہ پہلی قسم کے جو شیعہ ہیں غالی جس کو بولتے ہیں، یہ لوگ یقیناً قطعاً اجماعاً کافر مطلق ہیں، اور ان کے احکام مثل مرتد ہیں۔ ان کے تعلق سے ہمارے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا، فتاوی عالمگیری میں ہے، احکامہم احکام المرتدین، ان کے احکام مرتدین کے حکام ہیں، یعنی ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔ اگر آپ کے دوست ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، مثلا ضروریات دین کے منکر ہیں، تو قرآن مجید کو ناقص مانتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ ناجائز ہوگا، چونکہ حدیث پاک میں مرتدین کے تعلق سے ارشاد گرامی ہے کہ وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں مت جاؤ، وہ سلام کریں جواب مت دو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ آپ کے دوست غالی والے شیعہ ہیں تو ان کا وہی حکم ہوگا جو مرتدین کا حکم ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ شیعہ کی دوسری قسم ہے تبرعی، کہ یہ صرف حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ لوگ بدعتی جہنمی ہیں، جہنم کے کتے ہیں، مگر یہ کافر نہیں ہیں۔ اور شیعہ کی تیسری قسم ہے تفضیلی وہ جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خیر سے یاد کرتے ہیں، خلفائے اربعہ کی امامت برحق جانتے ہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل مانتے ہیں۔ یہ بھی کافر نہیں مگر بد مذہب ضرور ہیں۔ اب شیعہ 3 طریقے کے ہوئے، غالی، تبرعی، رافضی۔ غالی اگر شیعہ ہیں تو ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ناجائز و حرام ہے، اور دوسرا تبرعی، یہ سخت گمراہ ہیں، اور تیسرے تفضیلی، یہ بھی بد مذہب ہیں۔ تو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کھانے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ وہ حکم نہیں ہوگا جو غالی شیعہ ہیں ان کے ساتھ حکم ہوتا ہے۔ تبرعی بہت زیادہ گمراہ اور تفضیلی اس سے نچلے درجے کے، لیکن یہ دونوں گمراہ ہیں، کافر نہیں ہیں۔ غالی جو شیعہ ہیں جو قرآن مقدس کو ناقص مانتے ہیں وہ کافر ہیں، مرتدین میں سے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ ناجائز و حرام ہوگا۔
آپ کے دوست جو ہیں کس درجے کے شیعہ ہیں؟ اگر غالی والے ان کے عقائد ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر دیجیے، اور تبرعی اور تفضیلی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ کھانے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے بچیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بات وہ مانتے ہیں، کسی سنی عالم کے پاس ان کو لے کر جائیے، وہ اس کو سمجھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس نیکی کی بنیاد پر وہ اپنے شیعہ والے برے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہلکے ان کے عقائد شیعہ والے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان صاحب کو کسی سنی عالم کے پاس لے جائیں، کہیں آپ کی مسجد میں درس حدیث درس قرآن ہوتا ہے، عالم صاحب سے آپ رابطہ کریں، ان کو بتائیں شیعوں کے جو عقائد ہیں برے عقائد ان کے بارے میں آپ درس دیں۔ ہو سکتا ہے کسی سنی عالم سے وہ منسلک ہو جائیں تو اپنے برے عقیدے سے توبہ کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ کٹر شیعہ ہیں، اس کے وہی عقائد ہیں جو غالی والے عقائد ہوتے ہیں شیعہ لوگوں کے، قرآن مقدس ناقص ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ناجائز و حرام ہوگا۔ اور جو دو قسم بعد والی ہیں وہ حکم نہیں ہے، پھر بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ بہتر مشورہ ہے کہ کسی سنی عالم سے ان کو منسلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔